اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے۔ عصر کی نماز کے بعد قریبی مسجد میں فقیر نے ذکر قلبی کے عنوان پر بیان کیا اور مولانا عبداللہ نے ترجمانی کی۔ محفل کے اختتام پر فقیر نے دملہ احمد جان پر خلافت و اجازت کا بوجھ ڈالا۔ پورے مجمع کی کیفیات عجیب تھی۔ لوگ اس قدر آہو بکا میں مصروف تھے کہ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مولانا عبداللہ بھی رو پڑے۔ فقیر پر بھی عجیب حال طاری تھا۔ زبان پر ایسے ایسے درد بھرے الفاظ آ رہے تھے اور فیضان نسبت نقش بندیہ کا ایسا ورود تھا کہ فقیر جیسے اندھے کو بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ محفل کے بعد دعا کے وقت تو لوگ مرغ نیم بسمل کی طرح تڑپ رہے تھے۔ اختتام پر لوگوں نے دملہ احمد جان سے معانقہ کیا اور انہیں مبارکباد دی۔ جب مسجد سے نکلنے لگے تو دملہ احمد جان نے فقیر کی جوتے اٹھا لیے، پہلے سینے سے لگائے، پھر اپنے دونوں رخساروں پر جوتوں کے تلوے مل مل کر روتے رہے۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ مولانا یہ شعر بار بار پڑھ رہے تھے: قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، قال کو چھوڑ اور مرد حال بن، کسی مرد کامل کے سامنے خاکسار بن، صد کتاب و صد ورق درنار کن، جان و دل را جانب دلدار کن، 100 کتابیں اور 100 ورق جلا دے اور دل و جان سے محبوب کی طرف متوجہ ہو جا۔ جب مسجد سے گھر پہنچے تو لوگوں کا جم غفیر ساتھ تھا۔ فقیر جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچا تو سر پر روبل کی بارش شروع ہو گئی۔ گھر کی مستورات کو پہلے سے اس خوشخبری کا پتہ چل چکا تھا۔ انہوں نے اظہار عقیدت و محبت کے طور پر فقیر کا اس طرح استقبال کیا۔ فقیر اپنے پروردگار کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے سر پر پتھر برسانے کی بجائے کاغذ کے نوٹ برسائے۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نئے کپڑے زیب تن کیے، جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد میں جا رہے تھے کہ اچانک ایک گھر کی چھت سے کسی عورت نے گلی میں راکھ پھینکی اور وہ ساری کی ساری آپ کے سر پر آ گری۔ قریب کے لوگ بہت پریشان ہو گئے، مگر حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ اس حالت میں بھی شکر ادا کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں تو اس قابل تھا کہ میرے سر پر انگارے برسائے جاتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ فقط راکھ تک ہی معاملہ نپٹ گیا۔ اگلے دن صبح سے لے کر دوپہر تک علاقے کے علماء و مشائخ حضرت دملہ احمد جان کو مبارکباد دینے کے لیے آتے رہے۔ اس قدر ہجوم تھا کہ جیسے لوگ عید کی نماز پڑھ کر گھروں میں آ رہے ہیں۔ ہر چہرے پر فرحت و انبساط کے آثار نمایاں تھے۔ نسبت کے حصول پر جس قدر خوشی سرخند دریا کے لوگوں نے منائی، اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ سچ ہے کہ پھول کی قدر گدھ کو کیا معلوم جو کہ مردے کھانے والی ہے۔ پھول کی قدر تو بلبل کو معلوم ہے جو کہ صاف دماغ والی ہے۔ ظہر کی نماز ترگرام مسجد میں ادا کرنے کے لیے کاروں کا ایک قافلہ رواں دوا ہوا۔ فقیر نے کہا مولانا عبداللہ، یوں لگتا ہے کہ کوئی بارات جا رہی ہے۔ مولانا نے برجستہ جواب دیا کہ حضرت، دولہا تو آپ ہی ہیں۔ فقیر نے کہا شکر ہے کسی بندے کے گھر کی طرف نہیں بلکہ پروردگار کے گھر کی طرف جا رہی ہے۔ حاضرین اس جواب پر بہت محظوظ ہوئے۔ اگلا عنوان ہے ایک دلچسپ خواب کی دلچسپ تعبیر۔ ظہر کی نماز مسجد ترگرام میں ادا کی۔
علاقے کے علماء، صلحاء و مشائخ کا اجتماع نظر آ رہا تھا۔ فقیر نے تقویٰ کے عنوان پر بیان کرنا شروع کیا۔ ابھی گفتگو کا سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ ایک معمر شخص مسجد میں داخل ہوئے اور فقیر کو دیکھتے ہی اتنی اونچی آواز میں رونے لگے کہ سارا مجمع بیان سننے کے بجائے ان کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ بعض لوگ ادب و احترام کی وجہ سے کھڑے ہو گئے۔ ایک نوجوان ان کو لینے کے لیے آگے بڑھا۔ فقیر حیران تھا کہ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ مولانا عبداللہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ اس علاقے کے ایک شیخ ہیں اور ہزاروں لوگ ان کی حلقۂ مریدین میں شامل ہیں۔ جب وہ بزرگ قریب آئے تو فقیر سے بغل گیر ہو کر اور زیادہ اونچی آواز سے رونے لگے۔ فقیر نے عرض کیا کہ آپ تشریف رکھیں۔ وہ فرمانے لگے کہ آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں مجمع کو ایک بات بتا سکوں۔ فقیر نے کہا بہت اچھا۔ وہ فرمانے لگے کہ چند دن پہلے میری اہلیہ نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں دن ظہر کی نماز میں مسجد ترگرام میں تمہارے خاوند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلایا گیا ہے۔ جب اہلیہ نے یہ خواب سنایا تو میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ اس دن میری ملاقات کسی ایسے آدمی سے ہوگی جو متبع سنت ہوگا۔ میں خواب کے مطابق اب اس مسجد میں آیا ہوں تو دیکھا ہے کہ یہ مہمان شیخ بیان فرما رہے ہیں، لہٰذا میری درخواست ہے کہ یہ پہلے مجھے بیعت کر کے اپنے غلاموں میں شامل کرے اور بعد میں واعظ کرے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر رونا شروع کر دیا۔ دملہ احمد جان اٹھ کھڑے ہوئے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ محترم جماعت، معزز مہمان کی قدر کریں اور بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں۔ اس پر محب اللہ روتے ہوئے کھڑے ہوئے اور مجمع کو خواب سنایا کہ کس طرح 3 آدمیوں کی بشارت ملی اور اسی دن 3 مہمان آ گئے۔ یہ باتیں سن کر مجمع پر اتنا جوش و خروش طاری ہو گیا تھا کہ سب حضرات نے کہا کہ حضرت بیعت کا عمل شروع کریں۔ چنانچہ فقیر نے بیعت کے لیے کپڑا پھیلا دیا۔ الحمدللہ کئی درجن علماء بیعت ہوئے۔ 15 ایسے مشائخ بیعت ہوئے جن کو پہلے سے سلسلہ عالیہ میں کسی بزرگ کی طرف سے اجازت تھی۔ عوام الناس تو فقیر کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور سبحان اللہ پڑھ رہے تھے۔ دملہ احمد جان نے کہا کہ حضرت، ہمارے علاقے میں ایسی قبولیت کسی کو نہیں ملی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ فقیر نے کہا مولانا، مزہ تو جب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی قبولیت ہو جائے۔ حکایت ہے کہ ایک لڑکی کو شادی کے لیے دلہن کے طور پر سجایا جا رہا تھا۔ جب سہیلیوں نے اسے زیور پہنا دیے اور میک اپ کر کے تیار کر دیا تو ایک لڑکی نے کہا ماشاء اللہ، آپ کتنے خوبصورت لگ رہی ہیں۔ دوسری سہیلیوں نے بھی اسی طرح تعریفی جملے کہے تو دلہن کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ سہیلی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ دلہن نے جواب دیا کہ آپ سب مجھے خوبصورت کہہ رہی ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کرے میں اس کو بھی خوبصورت لگوں جس کی خاطر آپ لوگ مجھے تیار کر رہی ہیں۔ اگر میں اسے خوبصورت نہ لگی تو تمہاری تعریفیں میرے کس کام کی؟